بانو بار بار دروازے کی طرف نگاہ اٹھاتی اور مایوس ہو کر دوبارہ گھر میں موجود واحد چارپائی پر جا بیٹھتی۔ اس گھر میں صرف 3 مکین تھے، بانو، چارپائی اور اختر۔ اختر دن رات اس چارپائی پر پڑا اپنی بیوی کو دیکھتا رہتا۔ اختر کی آنکھوں میں ایک بے بسی سی رچ بس گئی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پاتا۔ معذوری ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنا جسم خود سے ہلا نہ پاتا۔ اب تو ویسے ہی 80 برس کا ہو چلا تھا اور اوپر سے بیماری۔ یوں لگتا تھا کہ اب تو چارپائی بھی اختر سے تنگ آ چکی تھی۔ اگر کسی کو اختر سے اب بھی پیار تھا تو وہ صرف بانو ہی تھی۔ وہی اسے اٹھاتی، کروٹ دلاتی اور پانی پلاتی، مگر اگر کچھ نہ کر پاتی تو وہ صرف کھانا کھلانا تھا۔ کھلاتی بھی کیسے؟ اس نے خود پچھلے 2 دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ بانو کے صرف بال ہی سفید نہ تھے بلکہ قسمت بھی سفید تھی۔ بچپن سے آج تک اس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا تھا۔ اختر ڈرائیور تھا۔ 20 برس پہلے ایک روز حادثے میں ایسا زخمی ہوا کہ پھر بستر سے نہ اٹھ پایا۔ اس وقت سے آج تک بانو ہی تھی جو گھر کا خرچ محلے کے گھروں میں کام کر کے پورا کرتی اور اختر کو نہ صرف کھلاتی پلاتی بلکہ اس کی دعا کا بھی بندوبست کرتی۔ مگر کب تک؟ اب تو بانو کا دمہ بھی اپنے آخری دموں پر تھا۔ آج بانو کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آخری روزہ ہو، مگر آج تو صرف چوتھا روزہ تھا۔ دروازہ شاید کھٹکا تھا، شاید محلے سے کسی نے افطاری بھیجی ہو۔ فوراً سے بانو نے سوچا اور ایک محبت بھری نگاہ اختر پر ڈالی، جس کی آنکھیں اب بھی بانو کو دیکھ رہی تھیں۔ شاید جی بھر کے آخری بار، یا پھر جیسے پہلی بار اس نے بانو کو دیکھا تھا شادی کے بعد۔ بانو خالہ افطاری لے لیں، اماں نے بھجوائی ہے۔ سنتے ہی بانو چارپائی سے اٹھی اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ اچانک ایک چکر سا آیا اور بانو کا بھوکا جسم دڑام سے نیچے گر پڑا۔ 2 آنسو اختر کی بے جان آنکھوں سے نکلے اور اس کے پچکے ہوئے گالوں سے ہوتے ہوئے بے جان چارپائی کو سیراب کر گئے۔ اسی وقت بانو نے آخری ہچکی لی اور اختر کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھو افطار ہو گئی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔